پھر یوں ہوا کہ راستے یکجاں رہے، اس سے آگے بچے بھول گئی تھی۔ یکجاں نہ رہے، یکجاں نہ رہے کیا تھا یار؟ وہ بھی اناپرست ہے، ہم بھی اناپرست۔ عقب سے آنے والی آواز پر وہ مڑی تو اس پر گرتی گرتی سنبھلی، تم تو وہی ہو جو اس دن سفیان جی کے ساتھ ہادی کے ہونٹ ہوئے دلکش مسکراہٹ چکے تھی۔ جی میں وہی ہوں۔ دیکھو اگر تم مجھ سے اس دن کا بدلہ لینے آئے کہ تم پر ہنسی تو اس کے لیے پہلے سے سوری۔ ہاں یہ کہہ کر اس نے بھاگنے کی مگر وہ آگے آ گیا۔ ارے نہیں، میں آپ سے بدلہ لینے نہیں آیا، میں تو آپ سے ایک ریکویسٹ کرنے آیا تھا۔ ویسے بائی بھی میرا نام ہادی ہے، میں ڈوبا بابی کا دیور ہوں۔ اس کے ہاتھوں سے کتاب نیچے گر گئی تھی۔ ہادی نے ایک نظر اس کی اڑی رنگت کو دیکھا، پھر نیچے جھکا کتاب اٹھا لی۔ ڈوبا آپی سے شکایت تو نہیں کی نا؟ انہیں بتایا تو نہیں میں باغ میں تھی؟ ہادی پہلے تو اسے دیکھتا رہا، پھر کچھ سوچ کر مسکرا دیا۔ ابھی تک تو نہیں بتایا، مگر اگر آپ مجھ سے دوستی سے انکار کریں گے تو میں انہیں بتا دوں گا۔ زیبو نے حیرت سے اس کے بڑے ہاتھ کو دیکھا، پھر اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ سفیان جی کو اچھا نہیں لگے گا۔ چپ ہو گئی، پھر ہاتھ ملا لیا۔ ٹھیک ہے دوست، مگر پلیز ڈوبا آپی اور سفیان جی کو پتہ نہ چلے۔ اس نے مسکرا کر اسباب میں ساتھ لایا، پر میری ایک شرط ہے، آپ میرے ساتھ اسی باغ میں چلیے۔ کیوں ایسے کیسے چال؟ تو مجھے نہیں جانا، تم ڈوبا آپی کو بتا ہی دینا۔ اپنی کتاب بھی اس سے چھین کر وہ آگے بڑھی۔ وہ تو ویسے ہی کہہ رہا تھا، اسے کیا پتہ تھا اسے اتنا برا لگے گا۔ اس نے ماتھا پیٹا، یہ مشہور لڑکیاں ہیں، یہ جھجکتی ہیں۔ اس نے باغ اس کا راستہ روکا۔ آئی ایم سوری، اگر آپ کو برا لگا تو پلیز ناراض نہ ہو، میں ڈوبا آپی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، سفیان کو بھی نہیں۔ دوستی ماتولا زیبا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ پھر ٹھیک ہے میں چلتی ہوں، کل ملتے ہیں۔ اس نے کھینچے کی سوری پر لٹکا کر وہ چلی گئی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اس کی معصومی مجھے شہ مار دے رہی ہے۔ رات کے 9 بجے تھے جب وہ کمرے میں سفیان کی اس سے بات ہوئی تھی۔ وہ اب ٹھیک تھا۔ اس نے ڈوبا کو سمجھا تھا کہ حیدر کے سونے سے پہلے کیا ضروریات ہیں جنہیں وہ پورا کر چکی تھی، اور ابھی وہ اس کے پیروں کی مالش کرتی اور وہ ہمیشہ کی طرح سر جھکا گہری سوچ میں مبتلا تھا۔ ڈوبا نے ہمیشہ کی طرح سوئی اس کے پیروں میں ماری، جہاں پر کتنی ہی دیر اسے کچھ بھی محسوس نہ ہوا۔ اس کا دل ڈوب گیا تھا، اتنی محنت کوئی رسپانس نہیں آ رہا۔ سائنس لیبارٹری تو بحال ہونی چاہیے نا۔ سوئی مارتی مارتی وہ انگوٹھے تک پہنچی۔ بے دلی سے اس نے سوئی چبوئی تو حیدر کے منہ سے سسکی نکلی۔ اس نے حیدر سے دیکھا، کیا ہوا؟ ایسا لگا جیسے انگوٹھے میں کچھ چبھا۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ سچ میں حیدر، آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ آپ کو درد محسوس ہوا؟ اس نے حیدر سے اسباب میں سالا وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ یعنی آپ کی حس بیدار ہونے لگی ہے، میں آشر انکل کو بتاؤں؟ وہ باہر کی جانب بھاگی، پھر رک گئی۔ وہ تو سو گئے ہوں گے۔ حیدر کو اس کی خوشی دیکھ کر اور بھی زیادہ خوشی ہو رہی تھی۔ اس نے اسباب میں سالا سفیان کو بتاؤں؟ فون نکال کر نمبر ملایا۔ وہ بیمار ہے، وہ بھی سو گیا ہوگا۔ کس سے بتاؤں؟ کسے؟ ندیم بھائی وہ تو جاگ رہے ہوں گے، ہاسپٹل میں ہوں گے، وہاں تو دن ہی ہے۔ نمبر ملا دی، وہ کھڑکی کی جانب آئی۔ پیچھے حیدر کے ہونٹ سکڑ چکے تھے۔ اس نے افسوس سے اپنے پیر کے انگوٹھے کو دیکھا جو بالکل سن پڑا تھا۔ اسے کچھ بھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ تو اس کی محنت کو رائگاں چڑھنے نہیں دے سکتا تھا، اسے اداس ہوتے نہیں دے سکتا تھا، اس لیے جھوٹ بولا تھا۔ اس کی کھنکتی آواز اسے خیال سے باہر کھینچا۔ ندیم بھائی کہہ رہے تھے، یہ تو اچھی بات ہے، یعنی آپ کے ٹھیک ہونے کے چانسز دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں۔ وہ بھی انتظار کر رہے ہیں آپ کا۔ آج میں بہت خوش ہوں۔ اچھا یہ بتائیے، جب چلنے لگے گے تو سب سے پہلے کہاں چل کر جائیں گے؟ ارے میں بھی پاگل ہوں، آپ تو اپنے امی ابو کی قبر پر ہی جائیں گے نا، اس کے بعد آپ اپنے دوستوں سے ملیں گے۔ اور اس نے زور سے اس کا ہاتھ پکڑا، اور ہم پورا گاؤں گھومیں گے۔ اور اس کے بعد اچانک اس نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ جب میں چلنے لگوں گا تو اپنے پہلے قدم آپ کی جانب لوں گا۔ اس نے محبت سے اس کے بال چہرے سے پیچھے کی ہر وقت بکھیرے کیوں رکھتے ہیں؟ انہیں دراز میں سے کنگا نکال کر اسے گھومنے کا اشارہ کیا اور اس کے بال بنانے لگا۔ میں جب چلوں گا تو پہلا قدم میں آپ کی جانب لوں گا۔ اس کا شکریہ ادا کریں کہ جس نے مجھے چلنے کے قابل بنایا، جس نے مجھے میری اہمیت بتائی، جس نے مجھے جینا سکھایا۔ میں پہلا قدم بادشاہ حیدر رضا کی طرف لوں گا۔ بال سمیٹ کر تھوڑی اس کے کندھے پر رکھ دی۔ اس نے محبت سے اس کے گال کو چھوا تو اس نے گمگم چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا، جس پر وہ کھلکھلا کر ہنس دیا۔ دوبارہ سوئیاں مت چبوئیے گا، اب درد ہوتا ہے مجھے۔ ایمی اپنی میڈیکل سائنس کے تجربے مجھ پر کرتی رہتی ہے۔ اس نے مسکرا کر اپنے آنسو صاحب کے سب ٹھیک ہوتا جا رہا تھا، مگر شاید ابھی کچھ دیر تھی۔ ہاں تم نے سچ میں ایسا کیا؟ مطلب تمہاری دماغ میں حرکات آتی کہاں سے ہیں؟ کرسی پر رسی باندھ کر کھینچ کر تمہاری پرنسپل نیچے گر گئی۔ اگر تم پکڑی جاتی تو ہادی زیبو کنویں کے منڈے پر بیٹھے خود
بیٹھے گپوں میں مصروف تھے۔ وائٹ کلر کی شرٹ، بلیک ڈریس، پینٹ کوٹ میں منڈے پر بڑا کپ موڑے ادھر سے امرود توڑ کر کھانے میں مصروف تھے۔ رنجیت سفید کپڑوں میں اپنے حرکات اور ان کے نتائج بتا رہی تھی، پھر وہ خاص سچ کا دورہ ہو رہا تھا۔ ادھر سفیان ٹھیک ہوتے ہی واپس آ گیا تھا، اگر ابھی بھی کچھ کمزوری کے باعث وہ زیبو سے مل نہیں پایا تھا۔ ایسے کیسے پکڑی جاتی، کسی کو کیا بتا اتنے مجمع میں وہ باریک سی ڈور کس کے ہاتھ میں تھی۔ بس میں اسکول سے جونیئر تک ختم کر چکا ہوں، مگر اللہ توبہ کبھی پرنسپل سے پنگا لینے کا نہیں سوچا۔ ہاں، ٹیچر کے ساتھ تھوڑا بہت ہو جاتا تھا، ٹیچرس ڈے پر انہیں پارٹی دے کر سب سیٹ ہو جاتا تھا۔ ہمارے مڈل کلاس اسکول میں ٹیچرس ڈے پر ایک کارڈ ہوتا ہے، وائٹ بورڈ پر بڑا سا ہیپی ٹیچر ڈے لکھا ہوتا ہے۔ کینٹین سے میم کے لیے پکوڑے، سموسے، ڈرنکس اور کچھ خرید کر پارٹی دی جاتی ہے، اور ہمارے ٹیچرس خود کو کوئی الزبر سمجھنے لگ جاتے ہیں اور پھر پیپر سکون سے نکل جاتے ہیں۔ اس نے ایک آنکھ دبا کر کہا، وہ بھی ہنسیا، تم نقل بھی کرتی ہو، اب تک کتنی دفعہ محنت سے پاس ہوئی ہو؟ اس کے بعد وہ سوچ میں بڑھ گئی اور انگلی میں کچھ گننے لگی۔ ایک دفعہ نرسری میں، ہاں ہاں اف، پیٹ دکھنے لگا، پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اس نے گہرا سانس لیا۔ اس پر پوری محنت سے پاس ہونا۔ اس نے حیرت سے دیکھا، اس بار کیوں؟ کیونکہ اگر میرے میٹرک میں اچھا نمبر آئے تو سفیان جی ایک دم زبان تان دو تلے دبا لی۔ ہادی کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ تو سفیان جی کیا؟ سفیان، نہیں امی، امی جی مجھے ایک اچھا سا تحفہ دیں گے تو تمہیں کیا چاہیے مجھے بتاؤ، میں لے کر دیتا ہوں۔ نہیں، آپ مجھے کیوں لے کر دیں گے؟ ویسے بھی وہ آپ نہیں دے سکتے، وہ بس امی ہی دے سکتی تھی۔ دے سکتے سفیان جی کے لیے؟ ہاں، کارڈ کے آخری جملہ اس نے دل میں سوچا تھا، مگر شاید وہ دل جڑنے کے ساتھ کوئی دل ٹوٹنے والا بھی تھا۔ سفیان، تم آج کے دن بھی نہ آتے۔ سفیان میڈیکل باکس سے اس کی دوائیاں دیکھ رہا تھا۔ حیدر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جس سے اسے محسوس ہوا اس کا جسم ابھی بھی گرم ہے۔ ایسے کیسے نہیں آتا حیدر بھائی؟ پتہ نہیں کل روبا آپی نے آپ کو کیسے سنبھالا ہوگا، ویسے بھی پرسوں تو آپ امریکہ چلے جائیں گے۔ یہاں کیوں آؤں گا؟ کیونکہ واپسی پر تو آپ انشاءاللہ چلنے لگیں گے، پھر میری ضرورت کیوں رہے گی آپ کو؟ آخر میں اس کی آواز بڑھا سی گئی تھی۔ حیدر کا دل بھی اداس ہو گیا تھا۔ اس نے تیر کو سے گلے سے لگایا، میں چلوں یا نہ، مگر تم سے رشتہ کبھی نہیں ختم ہوگا۔ تم میرے بھائی ہو چھوٹے، بالکل یشمان جیسے، تم مجھے ملنے آیا کرنا اور میں بھی تم سے ملنے آؤں گا۔ کاش تمہارے میرے بیچ کوئی ایسا رشتہ بن جائے کہ ہم ملتے رہیں۔ اس کے بعد سفیان کے ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آ گئی تھی، بن جائے گا انشاءاللہ۔ روبا کمل مائی تو گلے لگے مسکرا رہے تھے۔ حیرت سے سفیان کی جانب دودھ کا گلاس بڑھاتے ہوئے اس نے پوچھا تو ایک دوسرے کو دیکھا ہنسیا۔ کچھ نہیں، بس ایسے آپ بتائیے صبح سے کہاں غائب تھی؟ وہ کچھ ضروری کام تھے، وہ مکمل کرتے ہیں۔ آپ کی پیکنگ کر لی ہے میں نے، کوئی چیز جو آپ رکھوانا چاہتے ہیں بس اپنے آپ کو مت بھولیے گا، باقی خیر ہے۔ سفیان صوفے پر بیٹھا دودھ کے گھونٹ بڑھاتا جب دروازے پر نظر پڑی، ہادی مسکرا کر حیدر اور روبا کو دیکھ رہا تھا۔ باتوں میں لگے تھے بابی۔ روبا نے حیرت سے اسے دیکھا، سرپرائز۔ وہ سامنے سے ہٹا تو بہتو اور زیبا اس کے پیچھے کھڑے، روبا تو اچھلی پڑی تھی۔ آپا ہوش میں تب جب وہ دونوں اسے سے لپٹ گئے۔ سفیان کا گلاس ہاتھوں سے چھوٹنے ہی والا تھا۔ زیبا پورے جوبن کے ساتھ گیندا پھول بنی گھوم رہی تھی، اور پھر ہادی کو دیکھا جس کی نظر سے زیبا پڑ رہی تھی۔ تم دونوں یہاں کیسے ہو ہادی کے ساتھ؟ اس دن جب ہم گاؤں گھومنے گئے تھے، زیبا ہمیں تعمیر سے سفیان نے مجھے بتایا تھا کہ یہ آپ کی بہن آج ہے۔ پھر ان دونوں سے ملا تو مجھے پتہ چلا یہ لوگ کبھی حویلی آئے ہی نہیں، اس لیے سوچا آپ کو سرپرائز دے دوں۔ کیسا لگا میرا سرپرائز؟ بہت اچھا، روبا نے بہتو کے بال بگاڑتے ہوئے جواب دیا۔ زیبا حیدر سے مل کر جیسے ہی سیدھی ہوئی نظر سفیان پر پڑی، جو کڑی نظر سے دیکھ رہا تھا، فوراً دوپٹہ سر پا گیا تھا، مگر اس کے تاثرات میں ذرا بھی فرق نہیں تھا۔ اسے منہ بنا کر بیٹھ کے کنارے پر بیٹھ کے، حیدر بھائی آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک بچے، آپ کیسے، اسٹڈی کیسے جا رہی ہے؟ پڑھائی؟ ہائی کیا پوچھ لیا؟ اس سے تو پوچھے فلاں ڈرامے میں ہیرو کے ساتھ کیا، میڈ اپ والا ڈرامہ کہاں پہنچا، فلانے گانے کے کیا بول تھے؟ پڑھائی سے تو ہماری زیبا کو کوئی تعلق نہیں۔ بہتو کے جواب پر زیبا کھا جانے والی نظر سے اسے دیکھا، باقی سب سر جھکا ہنسے تھے۔ روبا ان کے چائے کا انتظام کرنے گئی تھی۔ ایسی بات نہیں حیدر بھائی، میں پڑھتی ہوں، آپ کو پتہ ہے اس بار کے ٹیسٹ سیشن میرے 85% نمبر آئے ہیں، اور بائیو فزکس کیمسٹری میں بھی اچھے نمبر لیے ہیں۔ میں نے اتنا بلند بولی تھی کہ جس کے کانوں کو سننا چاہیے وہ سن لے، ورنہ وہ تو انجان بنا دودھ کے گھونٹ بڑھا تھا۔ آہستہ تمہارے پاس ہی بیٹھے ہیں، چوتھے محلے میں نہیں، تمہیں تو مسجدوں میں اعلان کرنا چاہیے، اسپیکر میں مائک کی ضرورت نہیں تمہیں تو۔ حیدر نے مصنوعی غصے سے بہتو کو دیکھا جو زیبا کو جینے نہیں دے رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر سائڈ ٹیبل کے اپنے باغی جہاں عاشر صاحب، حیدر اور یشمان کی تصویر تھی۔ بہتو کی آنکھیں نم ہو گئی۔ حیدر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا،
وہ میرا اچھا دوست تھا، ہم ایک ساتھ اسکول جاتے تھے، پڑھتے تھے، کھیلتے تھے۔ اس نے مجھے کئی دفعہ منع کیا کہ میں سگریٹ نہ پیوں، اور جس دن میں شراب کا ایک گھونٹ لگایا تھا اس دن اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ مجھے غصہ آیا، مگر اس نے تو میرے بلے کے لیے مارا تھا۔ اس کے بعد ہم میں جھگڑے ہونے لگے، اور اس دن غلطی سے وہ حیدر کے گلے لگ کر وہ پوٹ پوٹ کرنے لگا تھا۔ یشمان کو یاد کر کے وہاں سب کی آنکھیں اشک بار ہو گئی تھی۔ روبا چائے لے کر آئی تو پیچھے ہی چچی بھی آ گئی۔ یہ لڑکا کیا کرا اس گھر میں؟ منشی صاحب نے پریشان سے چچی جان کو دیکھا۔ بہت تو روبا سے چپک گیا تھا۔ پپو کو بھی خاص اچھا نہیں لگا تھا، ان کے بھائی کی بیٹی کا قاتل ہے مومانی وہ میل لایا تھا انہیں یہاں۔ زیبا بھی ڈر کر روبا کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ کیوں؟ ہادی وجہ؟ پپو نے کو ہادی کو دیکھا۔ امی وہ روبا بابی کے بھائی بہن ہے، تو میں نے سوچا یہ قاتل ہے میرے بیٹے کا۔ ہادی اس کی وجہ میری کو خالی ہوگی، اس کی وجہ سے ہمیں اس لڑکی کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ میں نے صدمے سے چچی جان کو دیکھا۔ حیدر خود شاک رہ گیا تھا۔ روبا کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی تھی۔ سفیان کا دل روتی زیبا کو دیکھ کر بے چین ہو گیا تھا۔ حیدر نے غصے سے مٹھی باندھ کی۔ سالے اس سے بڑھ ابھی کے ابھی وہ بہتو کی چلنے بڑی تو وہ مزید روبا کے پیچھے چھپ گیا۔ بس چچی حیدر کے بس سب نے ان کی جانب دیکھا جو غصے سے ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ بس اب اور کچھ نہیں، اور روبا عائشہ کے بارے میں تو بالکل نہیں۔ اور کون سا قاتل؟ اگر بھول رہی ہیں تو میں آپ کو یاد دلا دوں، آپ اس قتل کے لیے بخشو کو معاف کر چکی ہیں، اور صلح کی نشانی ہے جس کا فیصلہ آپ کا تھا۔ چچی میں جانتی ہوں چچا نے آپ کی وجہ سے وہ فیصلہ لیا۔ روبا میری بیوی ہے اور یہ لوگ اس وقت میرے کمرے میں ہیں، تو پلیز چچی چلی جائے گی یہاں سے۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میں آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا۔ روبا نے طرف کا اس کے جڑے ہاتھوں کو دیکھا۔ چچی جان چاند لمحے غصے سے گڑ کر چل گئے۔ سفیان زیبا بہتو کو بھی ان کے گھر چھوڑ کر اس بار میں سالہ کا باہر نکلا تو زیبا اور بہتو روتے پیچھے ہی نکل گئے۔ ہادی نے طرف کا زیبا کو دیکھا جو اسے دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ سوری ہے زیبا، مجھے نہیں پتا تھا مومانی کا رد عمل اتنا شدید ہوگا۔ سوری بابی۔ ہادی کچھ فیصلے بڑوں کی اجازت کے ساتھ کرنا بھی سیکھو، تب شاید یہ غلطیاں نہ ہوں۔ چچی نے بیٹا کھویا ہم سمجھ رہے کہ وہ ایک حادثہ تھا، مگر ایک ماں نہیں سمجھ پا رہی۔ تم نے غلطی کی ہے، جاؤ یہاں سے۔ سوری حیدر بھائی، تمہاری وجہ سے روبا روئی ہے۔ ہادی چلے جاؤ۔ وہ سر جھکائے چپ چاپ چلا گیا۔ روبا ابھی بھی خاموش کھڑی تھی۔ حیدر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا۔ بھی اس نے اسے نہیں دیکھا۔ چچی کی بات کے لیے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، آئی ایم سوری۔ اس نے نم آنکھوں سے مسکرا کر حیدر کو دیکھا۔ مجھے برا نہیں لگا، ان کا غم بہت بڑا ہے، کوئی اس کا مطالبہ نہیں کر سکتا، اس لیے کوئی بات نہیں۔ مجھے بس بختاور کے لیے پریشانی ہو رہی ہے، وہ سہم نہ جائیں، اس لیے ڈر لگ رہا ہے۔ میں اس کے لیے بہت کم جاتی ہوں انہیں یہاں نہیں بلاتی، ان کے ذہن کچے ہیں، کوئی بات پڑھ کے تو نسلوں میں منتقل ہو جائے گی۔ بلا وجہ کی کھنک جنم لے کی چاہتی ہوں امر رہے، اس لیے اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ دبایا۔ میں بھی۔ سفیان بائک پر ان دونوں کو گھر چھوڑنے آیا تھا۔ بہتو تو ڈرا سے پہلے اندر بھاگ گیا، گلی میں کوئی نہیں تھا۔ زیبا جانے لگی تو اس نے ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچا، وہ کڑے تیور سے دیکھا۔ ہادی کے ساتھ کیا رہی تھی؟ اس کی نظر میں موجود غصے کو دیکھ وہ ڈر گئی تھی۔ وہ خود ہی آیا تھا، اس نے دوست بنایا۔ اتنی بات سنتے ہی کلائی پر گرفت مضبوط ہو گئی تھی۔ وہ اچھا ہے، اس نے کہا کہ وہ روبابی سے ملانے کا کہا تھا، میری بہن قید ہے وہاں، اس لیے دل کر رہا تھا۔ پہلی بات تو وہ اچھا ہے یا نہیں، اس بات سے فرق نہیں پڑتا، فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ وہ انجان ہے، اور دوسری بات روبا ابھی وہاں قید نہیں، وہ حیدر بھائی کو چھوڑ کر کسی سے ملنے نہیں جاتے، انہوں نے کسی نے نہیں روک رکھا۔ آئندہ کے بعد تم مجھے یوں بلا وجہ باہر گھومتے نظر آئی، خاص طور پر یہ سچ سمجھ کر تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بس یہ 2 سال انتظار کر لو، پھر تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے۔ اس کا غصہ دیکھ کر وہ منہ بسونے لگی تھی، ہاتھ چھپا کر اندر بھاگی۔ سفیان نے خود پر کنٹرول کرتے گہرا سانس لیا۔ کیسے سمجھا تمہیں میں کتنا ڈرتا ہوں، میں تمہارے بارے میں معصوم ہوں تم۔ ہادی راکنگ چیئر پر سر ٹکائے چھت کو گھورا تھا۔ آج جو کچھ بھی ہوا تھا اسے اس چیز کی بالکل بھی امید نہیں تھی، وہ تو بس زیبا کو خوش رکھنا چاہتا تھا، اس کے چہرے پر وہ میجیکل مسکراہٹ دیکھنا چاہتا جسے دیکھ کر اسے سکون نہیں ملتا تھا، مگر سننے سے بڑی آنکھوں میں آنسو ناقابل برداشت تھے۔ اوپر سے اس کا سفیان کے ساتھ جانا اور بھی محال تھا۔ میں نہیں چاہتا یہ محبت ہے نہیں، پر مجھے اچھا لگتا ہے اس سے ملنا، اسے دیکھنا، اس کی مسکراہٹ اچھی لگتی ہے، اس کے آنسو تکلیف دیتے ہیں، اس کی معصومیت ہر چیز سے قیمتی۔ اچانک جیب ٹٹولنے پر ایک کالا دھاگا برآمد ہوا جو کنویں کی منڈیر سے اترتے پیر سے کھل کر نیچے گر گیا تھا، تو اس نے جیب میں رکھ لیا، مٹھی بند کر کے ہاتھ دل پر رکھ لیا۔ دوپہر والے واقعے کے بعد ایک گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ بظاہر وہ خود کو نارمل دکھا رہی تھی، مگر اندر سے وہ ابھی بھی دونوں بچوں کے لیے پریشان تھی۔ صوفے پر لیٹی ہوئی نہ جانے کن کن سوچوں کو ذہن سے جھٹکنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ روبا جی حیدر چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے وہ اس کی جانب آئی، اس نے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ آپ ابھی بھی پریشان ہیں؟ نہیں حیدر، میں ٹھیک ہوتی تو یہ کبھی نہ بولتی کہ میری ٹانگوں کے نیچے جو کچھ رکھتی ہیں وہ نکالنے بھی ہیں۔ سوری، میں ابھی نکال دیتی ہوں۔ اٹھنے لگی تو اس نے پھر روک دیا۔
دیکھا آپ اتنی پریشان ہے کہ آپ کو یہ یاد نہیں کہ آپ کبھی کوششیں رکھتی ہی نہیں تھی، پھر نکالے گی کیسے؟ سچ سچ بتائیے کیا ہوا؟ کون سی بات اتنی پریشان کری آپ کو؟ آپ سچ کہہ رہے ہیں میں بہت پریشان ہوں، میں نے آج ہی تو سمجھا تھا کہ باتوں کے لیے نہیں سکینہ کے لیے۔ حیدر نے حیرت سے اسے دکھا۔ سکینہ کے لیے؟ سکینہ کو کیا ہوا؟ سکینہ کے لیے رشتہ آیا ہے اور وہ لڑکا کوئی اور نہیں آپ کا دوست ذیشان ہے۔ واٹ؟ اس کے منہ سے دبی سی چہن جی آج شام کو ہی پتہ چلا ہے، مجھے خود شدید حیرت ہو رہی ہے، بلکہ سب حیران ہیں۔ اور سکینہ نے کیا جواب دیا؟ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے فون میں مجھے ذیشان کی تصویر کو گھوری تھی۔ آج شام کو جب ماموں کا فون آیا تو انہوں نے رشتے کے بارے میں بتایا۔ تصویر جب بھیجی گئی تو دیکھتے ہی سب کے طوطے اڑ گئے تھے، اور سب سے برا حال تو سکینہ کا تھا۔ جو انسان اسے ایک آنکھ نہیں پاتا تھا، اس نے اس کے لیے رشتہ بھیج دیا۔ بارہا پوچھے جانے پر ایک ہی جواب آیا کہ لڑکے نے لڑکی کی تصویر دیکھنے کے بعد ہی ہاں کی ہے۔ بات کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اچانک فون کے شور نے خاموشی توڑ دی۔ غیر شناسہ نمبر اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ ہیلو مت گرو، مجھے ایسے نظر لگانی ہے۔ اس نے حیرت سے فون کی اسکرین کو دیکھا۔ کون؟ وہی جس کی تصویر کھولے بیٹھی ہو۔ سمجھ آتی ہے اس کے تو 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ تمہارے پاس میرا نمبر کہاں سے آیا؟ بھائی رشتہ بھیجا ہے اور میں میجر ہوں، تمہارا نمبر حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ ویسے کیسی لگی میری تصویر؟ پورے 28 منٹ لگے مجھے گیلری گنگا کر یہ تصویر نکالنے میں۔ دیکھیے اگر تو یہ آپ کا کوئی مذاق ہے تو انتہائی گھٹیا مذاق ہے، لیکن اگر سچ ہے تو یہ کیا حرکت ہے؟ مذاق کرنا میری عادت نہیں، اور نہ ہی دھمکی دینا۔ میں سیدھا کر کے دیکھتا ہوں جو میں کر چکا ہوں۔ آپ کو کچھ بھی کہنے سے پہلے محرم بنانے کا فیصلہ کہ ہمیں یہ مذاق لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے ہم دونوں ایک دوسرے کو بالکل پسند نہیں کرتے، تو پھر اس رشتے کی وجہ آپ نہیں کرتی میں تو کرتا ہوں۔ ایکچولی اس دن جس دن حیدر کو سب پتہ چلا تھا اس نے مجھے آپ کی حالت پر بے حد ترسایا تھا، خاص طور پر جب آپ کے پیر پر چوٹ لگی تھی۔ آئی فیل بیڈ۔ پھر آپ تو میری سوچ پر غالب آ گئی، مجھے آپ کی حرکتیں باتیں سب یاد آنے لگی۔ پھر امی نے شادی کو کہہ دیا، لڑکیوں کی تصویریں دکھانے شروع کر دی، ان میں مجھے آپ بھی نظر آ گئی۔ پہلے مجھے لگا میرا وہم ہے، پھر 4 بار آنکھیں ملنے کے باوجود بھی وہ آپ ہی تھی، تو میں نے آپ کو سلیکٹ کر کے رشتہ بھیج دیا۔ سکینہ حیرت سے اس کی باتیں سنی تو جس کے چہرے پر منافقت کی ہنسی تھی، مگر وہ سکینہ تھوڑی دیکھ سکتی تھی۔ کافی دیر خاموشی پر ذیشان نے فون کی اسکرین دیکھی۔ کال تو نہیں کاٹی؟ آپ زندہ ہیں نا؟ مجھے تو کوما میں ہی بھیج دیا تھا آپ نے۔ خیر میں اس رشتے کے لیے ہاں نہیں کہی۔ کیا وجہ ہے؟ اس کے ماتھے پر پلاگے وجہ جیسے معلوم نہیں آپ کو میں حیدر کی سابقہ منگیتا ہوں، آپ اور اس کے سب سے اچھے دوست، آپ کو شرم نہیں آئی؟ نہیں، مجھے بس اتنا نظر آیا کہ آپ ایک لڑکے اور میں ایک لڑکا، مجھے آپ اچھی لگی، میں نے رشتہ بھیج دیا پرانی باتیں بھول کر۔ اور ذیشان نے کان سے فون ہٹا کر دیکھا تو حیدر کی کال بھی آ رہی تھی۔ میں بھی کہوں یہ ابھی تک پہنچا کیوں نہیں؟ اگر فی الحال سوری یار، مجھے اسے کنونس کرنا ہے۔ اگنور کر کے پھر اسے سے مخاطب ہو گیا۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا پرانی باتیں بھول کر ایک نئی شروعات کرتے ہیں۔ وہ چند لمحے تو فون کو دیکھ رہی، مجھے سوچنے کے لیے وقت دیں۔ کال فوراً ہی کاٹ دی گئی تھی۔ ذیشان نے بھی فون سوئچ آف کر دیا۔ ریئلی سوری حیدر، پر ابھی نہیں بات کریں گے؟ مگر ابھی منہ نہیں بحث کا؟ کیا ہوا نہیں اٹھایا؟ روبا کے سبب اس نے فون بیڈ پر اچھال دیا۔ اس بغیرت کی عادت جب بحث کا منہ نہ ہو تو فون اور کان دونوں بند کر لیتا ہے۔ باقی سب نے کیا جواب دیا؟ آنٹی تو خوش ہے، آشا انکل تھوڑے شاک میں ہیں، مگر آنٹی انہیں منا ہی لیں گے۔ حیدر آپ کو برا تو نہیں لگا؟ اس کے ہاتھ پر ہاتھ کے اس نے فکر مندی سے پوچھا، جس پر اسے دیکھنے لگا میرے دل میں سکینہ کے لیے کچھ نہیں تو مجھے برا کیوں لگتا؟ مجھے بس اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ ذیشان نے فیصلہ کیوں لیا؟ کہیں وہ میرا بدلہ تو نہیں لینا چاہتا، یا شاید اسے سچ میں سکینہ پسند آ گئی، یا پھر وہ کچھ اور۔ اس نے روبا کو دیکھا تو وہ دلکش مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ آپ الجھے بھی کتنے پیارے لگتے ہیں۔ اس نے مسکرا کر سر اس کے سینے پر رکھا۔ مجھے کبھی سمجھ نہیں آئے گی مجھے آپ سے محبت کا، پھر تب جب میں آپ کو چھوڑ کر گئی تھی، یا تب جب میں اپنی غلطی کا کفارہ کرنے آئی تھی، یا شاید تب جب آپ میری باتیں نہیں ڈالتے، یا شاید تب جب آپ غصہ کرتے یا مسکراتے یا کنفیوز ہوتے ہیں۔ مجھے سچ میں سمجھ نہیں آتی کب ہوئی، مگر وہ ہو گئی۔ وہ ایک دم مجھ سے الگ ہوئی۔ حیدر سے والے نکاحوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس نے اس کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھا۔ دیکھیے جب بھی آپ کی قریب آتی ہو کیسے پاگل سا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے دل پر ہاتھ رکھا، مگر آپ کا نہیں ہوتا؟ کیوں آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے؟ یہ بھی پاگلوں کی طرح لگتا ہے، لیکن تب نہیں جب تم قریب ہوتی ہو۔ تم جب
تم دور جاتی ہو جب تم ناراض ہوتی ہو، پاگل ہو جاتا، لیکن جب تم قریب ہوتی ہو تب بھی تو سکون ملتا ہے، اسے تاب منتشر نہیں ہوتا، تو اس لیے اپنی دھیمی لے پر لڑکتا ہے۔ وہ چاند لمحے تو اسے دیکھتے پھر گہری مسکرا دی۔ انتظار ہے کہ کس بات کا حیدر نے سوالہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ جب آپ مجھ سے اظہار کریں گے اپنی محبت کا، لیکن آپ کے تو ہر عمل میں آپ کی محبت نظر آتی ہے۔ اس نے سنجیدگی سے اسباب سالا، مگر پھر بھی کہیں کمی رہ جاتی ہے۔ حیدر نے حیرت سے اس کا ہاتھ تھاما۔ ایسا کیوں لگا؟ کیونکہ آپ مجھ پر حق جتاتے ہی نہیں۔ التجائیہ سا لہجہ ہوتا ہے تب لگتا ہے شاید کمی ہے جو اپنا حق نہیں جتاتے۔ حیدر نے محبت سے اس کی گال پر ہاتھ کا۔ جتاؤں گا، سارے حق جتاؤں گا، مگر صحیح وقت آنے پر ابھی نہیں۔ اس کی بات پر خاموشی سے سر جھکا گئی۔ جلدی آ جائیے۔ سفیان صبح جب حویلی آیا تو ڈریسنگ روم میں بیٹھے تمام افراد کا موضوع گفتگو سکینہ ذیشان کا رشتہ ہی تھا۔ اسے حیرت ہوتی حیدر کو تیار کر کے وہ باہر ہی لے آیا تھا، جسے دیکھ کر سکینہ اوپر چلی گئی تھی۔ آج اسے حیدر سے ڈر نہیں، شرم و شرمندگی دونوں ہو رہی تھی، کیونکہ اس نے ہاں کر دی تھی۔ کیا فیصلہ کیا چچا آپ نے؟ حیدر کے سوال بادشاہ صاحب نے روبا کو دیکھا جو سر جھکا گئی۔ میں خود حیران ہوں، حیدر ذیشان اچھا لڑکا ہے اور اس کے یہاں رہتے ہوئے مجھے ذرا نہیں لگا کہ وہ سکینہ میں دلچسپی لیتا ہے۔ یوں اچانک رشتہ بینا مجھے عجیب لگا۔ میں سوچا انکار کر دوں۔ حیدر نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ کیوں انکار؟ کیوں؟ حیدر ذیشان تمہارا دوست ہے، سکینہ تمہاری سابقہ منگیتر، اچھا نہیں لگتا؟ وہ شرمندہ ہو گئے تھے۔ حیدر نے ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا۔ ایسا مت سوچیے چاچو کہ مجھے برا لگے گا۔ میرے دل میں سکینہ کے لیے کوئی گیلا شکوہ، کوئی جذبہ نہیں۔ اور ذیشان میرا دوست ہے، اس کا مطلب نہیں کہ وہ سکینہ سے پسندیدگی ظاہر نہیں کر سکتا۔ اتنی چھوٹی سوچ نہیں ہے میری۔ آپ سکینہ سے بولیں، اگر تو وہ ہاں کرے تو بسم اللہ کرے۔ بادشاہ صاحب نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ شاباش۔ سفیان کافی دیر سے وہاں موجود تمام افراد کو دیکھ رہا تھا جہاں ہادی نہیں تھا۔ روبا آپی، ہادی کہاں ہے؟ وہ کہہ رہا تھا میرا گھر دیکھنا چاہتے، شاید رحیم چچا کے ساتھ گھر گیا ہے۔ جلدی جلدی میں بتاتی وہ کچن میں چلے گئی اور پیچھے سفیان وہیں کھڑا رہ گیا۔ گھر دیکھنے یا گھر والے دیکھنے؟ تیز تیز قدم اٹھاتا وہ حویلی سے باہر نکل گیا۔ ہادی کی گاڑی روبا کے گھر کے باہر کھڑی تھی، دروازہ بھی کھلا تھا۔ آج اتوار تھا، زیبا گھر پر تھی۔ غصے سے بڑا وہ دروازے سے اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر ہی کچھ اور تھا۔ بلیک ڈنر سوٹ میں ٹانگ پر ٹانگ میں صوفے پر بیٹھا تھا۔ زیبا کی ماں ہادی سے لیگ بڑھا رہی تھی اور زیبا آسمانی رنگ کے کھلتے سوٹ میں، بالوں کو کھولے، کانوں میں جھمکے، ہاتھوں میں چوڑیاں، پیروں میں پالو، وہ سجی سمرے چائے کے لیے تھامے آگے بڑھ رہی تھی۔ سیر ٹکتے ہادی کی سلگتی نظریں اس کا جائزہ لے رہی تھی، جسے دیکھ کر سفیان کے تن بدن میں آگ لگی۔ ایک دم لے کر اس کا ہاتھ پکڑ کر سیدھا کیا۔ تمہیں میں نے منع کیا تھا کہ یوں سج سنور کے کسی کے سامنے مت جانا، تو یہ نئی نویلی دلہن کس خوشی میں بنی ہوئی ہو۔ انہوں نے چیخا کہا تو تمام لوگ ہادی سمیت اپنی جگہ سے اٹھ گئے تھے۔ سفیان کو ہادی کا زیبا ہکی بکی رہ گئی تھی۔ پوچھا ہے کچھ؟ اس نے دوبارہ چیخا تو وہ کام گئی۔ وہ سفیان جو میں نہیں ہوئی۔ امی نے کہا تھا، میں نے منع بھی کیا تھا، مگر انہوں نے یہ سب پہنا دیا۔ مجھے پتا تھا آپ کو پتہ چلا تو غصہ کریں گے۔ وہ لڑکے، تم ہوتے کون ہو میری بیٹی سے سوال کرنے والے؟ اور ہاتھ چھوڑے اس کا۔ فرزانہ کی بات کو نظر انداز کیے وہ ابھی تک زیبا کو ہی گھور رہا تھا جب ڈر سے رونے لگی تھی۔ ہادی نے آگے بڑھ کر سفیان کے ہاتھ کو کھینچا۔ ہاتھ چھوڑو، مگر دوسری جانب کوئی اثر نہیں۔ سفیان تماشا مت لگاؤ، جا کر اپنا کام کرو۔ میرے کیا کام ہے کیا نہیں یہ مجھے آپ سے جاننے کی ضرورت نہیں۔ اور تم جانتی ہو تمہیں اتنا سجا کر اس کے سامنے کیوں بلوایا جا رہا ہے؟ اس نے نفی میں سالا، یہ تمہاری ماں تمہاری نمائش لگا لی اس شخص کے سامنے، تمہاری شادی کروانا چاہتی ہے اسے، جانتی بھی ہو؟ اس کی جی پورے گھر میں گونج گئی تھی۔ جھٹک کا اس کی کلائی چھوڑی، مگر وہ تو اس کے الفاظ پر ساکن ہی ہو گئی تھی۔ ہاں تو اس میں کیا غلط ہے؟ میری بیٹی کا رشتہ ہو رہا ہے تو تجھے کیا تکلیف؟ ہادی نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثر سے فرزانہ بیگم کو دیکھا، جانے وہ بھی زیبا کے لیے مجھے پسند کر چکی ہیں۔ مگر زیبا کو دیکھا اس کے ہونٹ سکڑ گئے تھے جو بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ حالات کو دیکھ کر باتوں نے روبا کو خون ملا دیا۔ ہیلو ابا، وہ سفیان بھائی؟ کیا سفیان گھر؟ یہ سب میں آتی ہوں۔ فون بند کر کے حیدر کو دیکھا تو عاشر صاحب اور وہ پریشانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ سفیان اور ہادی گھر پر ہیں اور ان دونوں کا جھگڑا ہو گیا ہے زیبا کی وجہ سے۔ کیا دونوں کے منہ سے بے ساتھ نکلا؟ مجھے جانا ہوگا۔ وہ باہر جانے لگے تو عاشر صاحب بھی اٹھ گئے۔ میں بھی چلتا ہوں، مجھے بھی جانا ہے۔ ان دونوں نے ایک ساتھ حیدر کی جانب دیکھا۔